ایک شخص 4 بندوں کی محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا، جی عورت مرد کے پاؤں کی جتی ہوتی ہے، عورت مرد کے پاؤں کی جتی ہوتی ہے، مرد کو جب بھی اپنے لیے کوئی مناسب سائز کی جتی نظر آئے تو بدل لے۔ سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ایک عقل مند کی طرف اشارہ کیا، پوچھا، جناب اس شخص کی کہی ہوئی اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا عورت واقعی مرد کے پاؤں کی جتی ہوتی ہے؟ اس عقل مند نے جواب دیا، بھائی اس شخص نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، عورت جتی کی مانند ہوتی ہے مگر ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جبکہ یہی عورت ایک تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے مگر ہر اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ عورت کے لیے اچھا شوہر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور شوہر کے لیے اچھی عورت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے میاں کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو میاں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا ہے، پیار کرنے کا درس دیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ کہنے لگی، حضور بخار جان لیوا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بخار میری جان لے لے گا، اب میں بچ نہیں پاؤں گی۔ حضور آپ سے چادر مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر رحمت سے ہی مجھے کفن دیا جائے۔ اللہ اکبر! کسی شوہر کے بارے میں کسی بیوی کی اس سے بڑی گواہی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہو کہ اگر مجھے کفن کے لیے میرے شوہر کی چادر مل جائے تو میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جوانوں سنو، یہ میرے حضور علیہ السلام کی زندگی کا حسن ہے جو نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور ہم پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ فرمایا، جب تم خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیویوں کے چہروں پر مت مارا کرو، اور ہاں انہیں برا بھلا بھی نہ کہا کرو۔ اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے تو بیوی کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر بھی نہ نکالا کرو۔ یہ بھی میرے معاشرے کا ایک گندا روگ بن گیا ہے۔ ہم لاکھوں سنا دیں تو کوئی بات نہیں، اگر بیوی ایک بھی سنا دے تو ہماری زبان پر فوراً یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس بند کر، اگر زیادہ بات کی تو پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ نہ میاں نہ، جس خاتون کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے، جس عورت کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے، اس کی اگر عزت نہیں کر سکتا تو نہ کر، اس کو بے عزت تو نہ کر۔ ایک بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت میری بیوی کے اندر یہ ایک خامی ہے، اس خامی کی وجہ سے میری بیوی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بزرگ نے کہا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو؟ کہا، جی 10 سال ہو گئے ہیں۔ بزرگ کہنے لگا، اچھا اس کے اندر ایک خامی ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے اچھی نہیں لگتی؟ کہا جی۔ بزرگ نے کہا، بھائی پھر مجھے بتایا جائے کہ تیرے گھر سے باہر نکلنے کے بعد تیرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرتی ہے؟ اس نے کہا، جی میری بیوی کرتی ہے۔ کہا، تیرے کپڑے کون دھوتی ہے؟ کہا، جی میری بیوی دھوتی ہے۔ تیرے گھر کی صفائی ستھرائی، تیرے برتن کون مانجتی ہے؟ کہا، جی وہ بھی میری بیوی ہی مانجتی ہے۔ تیرے کپڑے کون دھوتی ہے؟ تیرا جوتا پالش کون کرتی ہے؟ کہا، جی یہ سب کچھ میری بیوی ہی کرتی ہے۔ یہ سننے کے بعد بزرگ بولا، بھائی افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، ہزاروں۔ اگر ایک خامی تیرے سامنے آ بھی گئی ہے تو اس کی ہزاروں خوبیوں پر پانی پھیرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیویوں کو برا بھلا مت کہا کرو، بیویوں کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کی اصلاح کیا کرو۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو ان کی اصلاح کر لیا کرو۔ عورت پسلی کی ہڈیوں کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، طلاق کی نوبت آ پہنچے گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم عورتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی بیوی کے خوبیاں بیان کیا کرو، بیوی کی تعریف بیان کیا کرو۔ بیوی شوہر کے ہمراہ کبھی بھی ہار نہیں مانتی، چاہے کتنے ہی برے حالات پیش کیوں نہ آ جائیں۔ بیوی ہمیشہ شوہر کے ساتھ مل کر حالات کا سامنا کرتی ہے، شوہر کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ کبھی نہ ہارنے والی عورت کا ساتھ جب شوہر سے چھوٹ جاتا ہے تو کبھی نہ تھکنے والی عورت آخر تھک کر بیٹھ ہی جاتی ہے، ہار ہی جاتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بیوی میں اگر ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی ہے، اپنی بیوی کی اچھائی دیکھ کر بیوی کو معاف کر دیا کرو۔
اچھا کون سی اچھائی ہے بیوی میں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت شوہر کے ایمان کی حفاظت میں بہترین مددگار ہے، یہی عورت میں اچھائی ہے، ورنہ شوہر بیوی کے بغیر کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ایمان کا نقصان کر دے تو آخرت برباد ہو گئی نا۔ فرمایا اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے۔ بیوی کو عزت دو، بیوی کو عزت دو، اس لیے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیا کرو، کیونکہ عورت کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، بیوی کی دنیا بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ وہ دنیا اپنے شوہر سے ہی شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ آج تو معاشرے کا روگ یہ بھی بن گیا ہے، آج کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ جی عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ کیا آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ مار پیٹ کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی اس لیے بغاوت کر کے گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت اپنا قیمتی گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا؟ آخر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک اہم میسج دے کے جاؤں گا۔ میسج تو بہت ہی کڑوا ہے، تھوڑا برداشت کرنے کی ہمت رکھنا۔ پردہ کیا کر میری بہن، حجاب کر کے باہر نکلی کر۔ خدا نہ کرے اگر تیرے اوپر کوئی بھی گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا تو کسی کھاتے کی نہیں رہے گی۔ اگر گندی مکھی بیٹھ گئی تیرے جسم پر تو یاد رکھنا معاشرے میں کوئی بھی تجھے قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ میری بہن تو جانتی نہیں ہے کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ ہی چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ ہی چڑھتا ہے، جب بھی چڑھتا ہے قیمتی چیز پہ ہی چڑھتا ہے۔ میری بہن اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے پھر آپ پردے کے اندر چھپ جا، غلاف کے اندر چھپ جا۔ جب تو پردے کے اندر چھپ گئی تو پھر تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ جب تو غلاف کے اندر چھپ گئی، جب تو پردے کے اندر چھپ گئی تو دنیا رہی، اللہ کی نظروں کے سامنے بھی تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ میرے کریم نبی نے تجھے قیمتی کہا ہے، قیمتی۔ تو قیمتی ہے اگر تو پردے میں رہے تو قیمتی ہے اگر تو غلاف میں رہے تو قیمتی ہے اگر تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہے تو۔ جب تو ان تینوں چیزوں سے باہر نکل گئی، جب تو پردے سے باہر نکل گئی، غلاف سے باہر نکل گئی، چار دیواری سے باہر نکل گئی تو یاد رکھنا پھر تیری معاشرے میں کوئی بھی قیمت نہیں رہے گی، معاشرے میں تیری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل دیتی، اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تیرے ہی دم سے کائنات کے اندر حسن ہے، تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ جب مائیں ام الخیر جیسی تھیں تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیا کرتے تھے، جب مائیں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھیں تو بیٹے امام حسن امام حسین جیسے پیدا ہوا کرتے تھے۔